اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 170۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔ ہم لوگ توحید اور شرک کا اوورال ٹاپک ہے جس میں ایمانیات، مین ٹاپک ایمانیات ہے اور اس میں توحید اور شرک کا ہے۔ تو یہ فی الحال جو کچھ آیات میں شیئر کر رہا ہوں یہ وہ ہیں کہ ہماری ایمانیات چینج کیسے ہوتی ہیں، یا ہم اپنی ایمانیات کی بیس بناتے کیسے ہیں۔ اور اس کو ہم قرآن پاک کی روشنی میں اگر دیکھیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اللہ پاک نے خود فرمایا ہوا ہے۔ یہ بات بہت غور طلب ہے کہ یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ آیات شیئر کرتا ہوں یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ اللہ پاک کی باتیں ہیں، یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ تو یہ اس کی امپورٹنس اس کی دیکھیں اور اس لحاظ سے اس کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ یہ خود ہمارا خالق جو ہے، اس کائنات کا مالک ہے، وہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ دیکھیں کیا باتیں ہیں، ان کو سمجھیں گے ہم کہ یہ ایمانیات میں ہم کہاں کہاں کیسے کیسے بھٹکتے ہیں۔ کیونکہ یہ کویسچن میں شروع سے اٹھا رہا ہوں، بہت سارے مسلمان یہ کویسچن اٹھاتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایسے کیوں کریں گے، ہم تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم کیوں شرک کریں گے، ہم توحید پہ، تو ہم توحید کے کام پہ قائم رہنے والے ہیں اور یہ وہ۔ تو ایسا نہیں ہے۔ کیا ہماری سوسائٹی میں یہ والی باتیں نہیں ہوتی جو یہ آیت ہے کہ جب لوگوں کے سامنے کوئی نئی قرآن پاک کی بات کی جاتی ہے، آیت کے حوالے سے آیت کے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی نئی چیز تم لے آئے ہو یار، ہم نے تو ساری عمر یہی دیکھا ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے، ہمارے تو یہ یہاں سارا کسی سے بھی جا کے پوچھ لو ایسے ہی ہے، تم کوئی نیا دین لے آئے ہو۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو یہاں اللہ پاک قرآن پاک میں بھی ہمیں ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں آیت، اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ تو دیکھیں جو روایت ہوتی ہے نا، جو ٹریڈیشن ہوتی ہے، وہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم اکثر اوقات یقین کریں، میں تو اس کام سے کچھ پچھلے 10-15 سال سے وابستہ ہوں، باقاعدہ طور پہ تو پچھلے 4-5 سال سے تو باقاعدہ طور پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، پچھلے 5-6 سال سے آلموسٹ، کہ جس میں اس طرح کی ڈسکشن یا ان کو بات بتانا کہ یہ دیکھیں ہم کون سی کن چیزوں پہ کو مان رہے ہیں اور اللہ پاک ہمیں اس سے بالکل الٹ، بالکل دوسری باتیں کر رہا ہے، اور دین یہ ہے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے۔ تو وہ آگے سے اسی طرح کی جواب آتے ہیں آگے سے، اور آپ لوگوں کو بھی شاید ایکسپیرینس ہو ایسا، تو آگے سے ایسے جواب آتے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں ہماری ٹریڈیشن، تو ٹریڈیشن اور سوسائٹی کے جو نارمز ہوتے ہیں ان کے خلاف چاہے آپ قرآن پاک کو ہی لے آئے نا تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یقین کریں یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے میری اپنی فیملی کے ساتھ، اور میری فیملی ریلیٹیولی ریلیجیس ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، دین پہ جتنا ہو سکے عمل کرنے والے ہیں، لیکن ان کو بھی جب یہ نئی بات نہیں، یہ تو پرانی بات ہے، یہ تو قرآن پاک سب سے پرانی چیز ہے، پرانی بات ہے، جب یہ ان کے سامنے لائی جاتی ہے تو جو وہ سوسائٹی کی مشہور چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ ماننے سے کوئی بھی انکار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا تم نئی باتیں کر رہے ہو، اور یہ وہ۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ پرپس بھی اس چینل کا یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، اس کے بعد سوسائٹی میں کیا کہا جا رہا ہے، علماء ہمارے کیا کہتے ہیں، ان سب کو بھی سننا چاہیے، کنسلٹ کرنا چاہیے اور ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے اپنی تھوڑی سی لائن سیدھی کر لینی چاہیے، قرآن پاک کو ایک دفعہ اچھے سے پڑھ اور سمجھ لینا چاہیے، تاکہ وہ کوئی غلط بات ہو تو آپ کے ذہن میں آئے کہ نہیں قرآن پاک میں تو اس طرح کی بات میں نے کچھ پڑھی تھی، اور پھر ہلکا سا آج کل کے دور میں تو ہلکا سا سرچ کرنے سے آپ کو وہ مل بھی جائے گا۔ تو باپ دادوں کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، یا جو سوسائٹی کے نامز ہیں یا سوسائٹی کی جو روایات ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، وہ کوئی
اگر تو کوئی قرآن پاک کا یا کسی صحیح حدیث اور صحیح حدیث کا ریفرنس ہے تو پھر یقیناً ہمیں اس کے آگے سرہم مطلب اس کا قبول کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ صرف باتیں ہیں کہ جی ہم نے وہاں سے سنا، فلانے امام صاحب نے یہ کہا، فلانے مولوی صاحب نے یہ کہا، فلانے، یا ہم نے وہاں سے ٹی وی سے سنا، یا وہ فلانے اتنے بڑے عالم صاحب نے اپنے خطاب میں کہا ہے، تو وہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ بھائی وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن سب سے پہلی اتھارٹی تو قرآن پاک کو دو نا، اللہ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو. اور آگے دیکھیں، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں، کہ وہ چاہے غلط رستے پہ بھی ہوں پھر بھی وہ کوشش لوگ یہی کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس کی ریسرچ ہی نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں قرآن پاک کو، اور ہم اس کی مختلف تعویلات پیش کرتے ہیں. پھر اس کے، اور یہ پچھلی اگر ایک دو آیات آپ اگر یاد کریں تو وہ پھر علماء اکرام جو ہیں وہ کچھ غلط احادیث کے حوالے دے کے ان کو صحیح ثابت، ان کو چیزوں کو جو کہ روایت چل رہی ہے، جو باپ دادوں سے، مطلب یہی ہے جو پچھلے علماء نے یا ان کے بڑے علماء نے یا پچھلی صدی کے علماء نے، انہوں نے کچھ کتابیں ایسی لکھی ہوئی ہیں تو وہ ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اور اس طرح کی آپ کو بڑی ساری ڈیبیٹس اور بڑے چیزیں مل جائیں گی، آپ کو یوٹیوب پہ بڑا کچھ مل جائے گا، اور وہ ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جاتے ہیں. قرآن پاک کو جھوٹا کرنا ہے، ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ غلط احادیث کو پیش کر دینا ہے. لیکن جس بات پہ، جس قرآن پاک پہ تو سب کا عقیدہ ہے نا کہ یہ صحیح ہے اور چینج نہیں ہوا، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ساروں کا عقیدہ ہے نا، تو ہمیں سب سے پہلے تو آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لانا چاہیے نا، سمجھ کے، آنکھیں بند کر کے لیکن سمجھ کے، پہلے اس کو بھی تو سمجھنا پڑے گا نا. تو اسی لیے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگ بھی یہ اس طرح کی آیات پڑھیں. یہ تنبؤ کرنے والی آیات ہیں، یہ آپ کو اس طرف توجہ دلانے والی آیات ابھی شیئر کر رہا ہوں، اور آگے انشاءاللہ اس کے بعد ہم اب شرک اور توحید پہ باقاعدہ جو آیات ہیں وہ سٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر.